بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم ظالم کی طرف ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں۔ یہ مشکل وقت گزر جائے گا لیکن ہم تاریخ میں کسی کے ساتھی تو لکھے جائیں گے۔ تاریخ قائم کرنے کے لیے گردنیں کٹوانی پڑتی ہیں۔ نے جب زہر کا پیالہ پیا تو حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرفیاں جیت گئیں، سقراط کی دانش ہار گئی اور وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے ولیم والیس کو جب انگلینڈ کے بادشاہ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ویلم ہار گیا، لیکن وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمت دکھائی اور تاریخ رقم کی، انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوتے رہے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں۔ جاؤ تنہا لڑو، اطاعت کا تصور بھی ذہن میں مت لانا۔ عبداللہ بن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد الملک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ حضرت اسماء کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، تم نے تو اس کی دنیا خراب کر دی لیکن اس نے تمہاری آخرت بگاڑ دی ہے۔ حجاج اس وقت تو جیت گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہار ہوئی اور وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضات بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا حضرت امام ابو حنیفہ پر ظلم کرنے کے لیے اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کا کام اور اس کی نگرانی اور اینٹیں گننے کے کام پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کا امام ابو حنیفہ کی بے عزتی ہی کروانا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے، اذیت ناک قید میں رکھا، بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا یہ حال تھا کہ 50,000 لوگ امڑ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس وقت منصور تو جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے، مگر وقت گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو شجاعت اور دلیری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجاج کو شکست ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کا ساتھی، اور کون سچائی کا علم بردار ہے اور کون جھوٹ کے ترازو کے ساتھ کھڑا ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق کا سچ کا راہی کہتا ہے۔ جب مؤخر ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کیوں نہ خود کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرفیوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج شدید کمی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔